نصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم فكل من جود جود عقباه او کما قال علیہ السلام۔ خدا کے نام سے محفل کا ہم آغاز کرتے ہیں، خدا کے نام سے محفل کا ہم آغاز کرتے ہیں، وہی مالک ہے ہم اس کے کرم پہ ناز کرتے ہیں، اور یہاں تو سب چرا کر بولتے ہیں، میرے اندر کے جوہر بولتے ہیں، اسے خوبی کہو یا خامی اپنی، ہمیشہ ہم تو منہ پر بولتے ہیں۔ حضرات، سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہم سب کو پیدا کیا، اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہزاروں کروڑوں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ ایک شاعر نے کہا کہ تیرا ذکر میرے مولا دن رات کرتے کرتے، دیکھئے گا تیرا ذکر دن رات کرتے کرتے، ارے میری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے، تیرا ذکر میرے مولا دن رات کرتے کرتے، میری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے، اور میں مرا نہیں ہوں لوگوں، تمہیں بھول ہو رہی ہے، میں مرا نہیں ہوں لوگوں، تمہیں بھول ہو رہی ہے، میری آنکھ سو گئی ہے برسات کرتے کرتے، میں مرا نہیں ہوں لوگوں، تمہیں بھول ہو رہی ہے، میری آنکھ سو گئی ہے برسات کرتے کرتے۔ میں چاہتا ہوں جیسے اہل اسٹیج بیدار ہے، آپ بھی بیدار ہو جائے کہ سبحان اللہ، پورے مجمع طرف کر کے سبحان اللہ۔ مجھے لگتا ہے آپ قسم کھا کر آئے ہیں، اور جو یہ ادھر جو لوگ ہیں جو آگ کے سائے میں ہیں، مجھے لگتا ہے آگ پیارا ہے، وہ بھی قسم کھا کر آئے ہیں کہ اس محفل میں نہیں آنا۔ میرے بھائیوں، یہ تو بہت پاکیزہ محفل ہے، ایسے محفل میں بیٹھنے سے اللہ رب العزت مغفرت کر دیا کرتا ہے۔ آپ ایک مرتبہ بیداری کا ثبوت پیش کیجئے اور کہیے سبحان اللہ۔ اور ایک شاعر نے کہا کہ میرا جو بھی کلام نکلے گا ان کے حق میں سلام نکلے گا، اور میرے سینے کو چیر کر دیکھو میرے آقا کا نام نکلے گا، میرے سینے کو چیر کر دیکھو میرے آقا کا نام نکلے گا۔ اور پاکستان کے ایک شاعر نے کہا تیرے پیڑیے پہ سلام ہو کہ وقار تخت مٹا دیا، جھوپڑوں پہ درود ہو کہ زمین کو عرش بنا دیا، ارے تیرے فکر و فاقہ نے حل کیے معاشیات کے مسئلے، تیرے غریبی نے ہم غریبوں کو زندہ رہنا سکھا دیا، تیرے غریبی نے ہم غریبوں کو زندہ رہنا سکھا دیا۔ اور ایک شاعر نے کہا یہ ٹوٹی چٹائی یہ مٹی کا برتن، یہ ٹوٹی چٹائی یہ مٹی کا برتن، وقارت سے نادان کیا دیکھتا ہے، غریبی محمد کے گھر میں پلی ہے، میرے گھر کا سامان کیا دیکھتا ہے، غریبی محمد کے گھر میں پلی ہے، میرے گھر کا سامان کیا دیکھتا ہے۔ میں آپ کو یہ بتلاتا چلتا ہوں ماشاءاللہ، لیکن انشاءاللہ بہت مزہ آنے والا ہے، لیکن جو حضرات ادھر ہیں ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ ادھر آ کر بیٹھ جائیں، انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا۔ آپ کرسی لے کر ادھر آ جائیں، آ جاؤ، آپ کے مہمان یہ کیا کہہ رہا ہے ذرا آپ ان کو سنیں، آپ سب آ جائیے، اللہ رب العزت آپ کے یہاں بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ ارے موسم نے بھی خوب سما کیا رکھا ہے، موسم نے بھی خوب سما کیا رکھا ہے، آؤ ادھر کو یارو وہاں کیا رکھا ہے، موسم نے بھی خوب سما کیا رکھا ہے، آؤ ادھر کو یارو وہاں کیا رکھا ہے۔ اور دیکھو خلائق ٹوٹ پڑے ہیں محفل
رضی اختر نے بھی حسن بیاں کیا رکھا ہے. دیکھو خلائق ٹوٹ پڑے ہیں محفل میں, رضی اختر نے بھی حسن بیاں کیا رکھا ہے. حضرات میں آپ کو یہ بتلاتا چلتا ہوں, آج ہمارے اس مشاعرے کا جاندار شاندار اور بڑے ہی باوقار صدارت فرما رہے ہیں عصر جدید کے تبازی عظیم, ادب و انشاء کے شہ سوار قلم, علم و عمل کے ماہتاب و آفتاب, درس و تدریس کے جوہر نایاب حضرت اقدس مولانا ابن حسن صاحب قاسمی دامت برکاتہم, محترم مدرسہ عربیہ اسلامیہ فیض العلوم جلال آباد, جاندار شاندار بڑے ہی باوقار صدارت فرما رہے ہیں. یقیناً ان اللہ والوں کے قدموں میں بیٹھنے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ جو بات دعا سے ہو نہ سکی وہ بات دعا سے ہوتی ہے, جو بات دعا سے ہو نہ سکی وہ بات دعا سے ہوتی ہے. جب ایسے شخصیت ملتے ہیں تو بات خدا سے ہوتی ہے. آئیے حضرات میں بتلاتا چلتا ہوں, آج جو ہمارے فہرست میں بہت ملک ہندوستان میں شہرت یافتہ شاعر آج ہمارے ڈائز پہ تشریف رکھتے ہیں, جناب قاری امتیاز اظہر صاحب, جو ایک اور شاعر جوگی رامپور سے اٹھا اور پورے ملک ہندوستان کو اپنے مٹھی میں کر لیا. چھوٹا سا بچہ ہے, ننھا بچہ ہے, عزیزم حمزہ ایاز سلمہ, وہ بھی تشریف لے آئے, اور قاری شعیب نفیس صاحب انشاءاللہ دیگر انشاءاللہ ایک کے بعد ایک انشاءاللہ بلاتا رہوں گا. میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے تلاوت کلام اللہ سے محفل کا آغاز ہو جائے. آئیے میں تلاوت کلام اللہ سے محفل کا آغاز کرنے کے لیے استاذ محترم حضرت اقدس مولانا قاری محمد بن مشاد صاحب قاسمی دامت برکاتہم کو اس شعر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں. صحرا میں جنگل میں بیاباں میں پڑھو, مینار گر گئے ہو تو میدان میں پڑھو, یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے کل ہونے والا کیا ہے, یہ قرآن میں پڑھو. صلی اللہ علیہ وسلم کے میدان میں چلتے ہیں, کیونکہ ابھی میں نے عرض کر دیا تھا کہ خالق کائنات کی تعریف و توصیف کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کی جاتی ہے. مجھے کیا علم کیا تم ہو, خدا جانے کہ کیا تم ہو, بس اتنا جانتا ہوں کہ خدا کے بعد محترم از خدا تم ہو. اور ایک شاعر نے کہا کہ گناہوں کے سمندر میں نہانا بھول جاتا ہے, گناہوں کے سمندر میں نہانا بھول جاتا ہے, جو نعت پاک سنتا ہے وہ گانا بھول جاتا ہے. تو لیجئے سدرہ کی بلندیوں کو درج راہ بنانے والے, جہاں جبرائیل کے پر جل رہے ہوں, اس منزل سے بہت دور جانے والے جو رب المشارق والمغارب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں نذرانہ عقیدت و محبت پیش کریں. لیکن اس سے پہلے میں اردو ادب کے ٹائیگر ڈاکٹر راحت اندوری نے کہا, اگر خلاف ہے ہونے دو جان تھوڑی ہے. دیکھیے گا, اگر خلاف ہونے دو جان تھوڑی ہے, یہ سب دعا ہے کوئی آسمان تھوڑی ہے. ارے سبھی کے خون ہے شامل یہاں کے مٹی میں, کسی کے باپ تھوڑی ہے, کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے. سبھی کے خون ہے شامل یہاں کے مٹی میں, کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے. لیکن جب یہ بات دلی کی سرزمین پر پہنچتی ہے تو ایک شاعر کہتا ہے ہمارے جیسے کسی کی اڑان تھوڑی ہے, جہاں ہم ہیں وہاں آسمان تھوڑی ہے. لیکن جب یہ بات مہاراشٹر کی سرزمین پر پہنچتی ہے تو فرحان دل وہ بھی قلم اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں زمانے میں جسے کاغذ قلم دونوں میسر ہو, ہر ایک کاغذ اور قلم سے کام لے لے ایسا تھوڑی ہے. خدا توفیق دیتا ہے تو لب حرکت میں آتی ہے, کوئی بھی مصطفیٰ کا نام لے لے ایسا تھوڑی ہے. خدا توفیق دیتا ہے تو لب حرکت میں آتی ہے, کوئی بھی مصطفیٰ کا نام لے لے ایسا تھوڑی. لیکن انشاءاللہ یہ شعر پیش کر رہا ہوں,
پورا مجمع انشاءاللہ طرف اٹھے گا، لیکن جب یہ بات مراد آباد کی سرزمین پر پہنچتی ہے تو ہاشم قدوسی مراد آبادی کہتے ہیں رسول پاک کے جیسے کسی کی شان تھوڑی ہے، میاں نعت نبی کہنا کوئی آسان تھوڑی ہے، اور نبی کا نام لوا ہے، نبی پر جان دے دیں گے، نبی کے جان سے بڑھ کر ہمارے نبی پر جان دے دیں گے، نبی کے جان سے بڑھ کر ہماری جان تھوڑی ہے، نبی کے جان سے بڑھ کر ہماری میں سوچ رہا ہوں اگر مالا کے جگہ وقت میں بخشی ہے وہ جرأت مجھ کو، گردش وقت میں بخشی ہے وہ جرأت مجھ کو، کوئی ٹھہرا ہے نہ ٹھہرے گا مقابل میں، کہیے سبحان اللہ۔ میں چاہتا ہوں آپ نے تمام شعراء آپ کے سامنے جلوہ دکھایا، ذرا میں بھی چاہتا ہوں ایک مرتبہ مجھے اجازت دیجئے کہیے سبحان اللہ۔ یہ نہ میرے باپ کا محفل ہے نہ آپ کے باپ کا محفل ہے، بلکہ رسول کہیے سبحان اللہ۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے جب میں مکہ کی مدینے کی گلیوں میں چلتی ہوں پتھریلی زمین میرے قدموں سے لگتی ہے، وہ پتھر نہیں بلکہ گلاب کا پھول محسوس کرتی ہوں۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں اے بیٹی بتا اتنا مہنگا عطر کہاں سے لگاتی ہے؟ حضرت آمنہ فرماتی ہے ابا جان میرے بدن کے مہکنے میں دور کی بات میں جس زمین پر تھوک دیتی ہوں وہ زمین خوشبودار ہو جاتی ہے۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں حضرت آمنہ فرماتی ہے حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ اے بیٹی اتنا مہنگا عطر کہاں سے لگاتی ہے؟ حضرت آمنہ فرماتی ہے میں جس زمین پر تھوک دیتی ہوں وہ زمین خوشبودار ہو جاتی ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے جب میں رات میں سو جاتی ہوں تو چاند سورج ستارے جھک کر عقیدت سے مجھے سلام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میں بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ نے الف لکھا قرآن میں، نبی کو امین بنا دیا، اللہ نے با لکھا قرآن میں، نبی کو بشیر بنا دیا، اللہ نے با لکھا قرآن میں، نبی کو تنویر بنا دیا، اللہ نے سا لکھا قرآن میں، نبی کو ساکت بنا دیا، اللہ نے جن لکھا قرآن میں، نبی کو جلیل بنا دیا، اللہ نے ہاتھ لکھا قرآن میں، نبی کو خلیل بنا دیا، اللہ نے خال لکھا قرآن میں، نبی کو خط الرسل بنا دیا، اللہ نے دال لکھا قرآن میں، نبی کو داؤ بنا دیا، اللہ نے زال لکھا قرآن میں، نبی کو ذکر بنا دیا، اللہ نے رام لکھا قرآن میں، نبی کو رحمت للعالمین بنا دیا، اللہ نے زال لکھا قرآن میں، نبی کو زاہد بنا دیا، اللہ نے سین لکھا قرآن میں، نبی کو سراج المنیرہ بنا دیا، اللہ نے شیر لکھا قرآن میں، نبی کو شارف بنا دیا، اللہ نے ساد لکھا قرآن میں، نبی کو صادق بنا دیا، اللہ نے زاد لکھا قرآن میں، نبی کو زامن بنا دیا، اللہ نے فان لکھا قرآن میں، نبی کو فتح مکہ بنا دیا، اللہ نے قاف لکھا قرآن میں، نبی کو قلم بنا دیا، اللہ نے قاف لکھا قرآن میں، نبی کو قلم بنا دیا، اللہ نے لام لکھا قرآن میں، نبی کو لام بنا دیا، اللہ نے میم لکھا قرآن میں، نبی کو مسیح بنا دیا، اللہ نے نون لکھا قرآن میں، نبی کو نذیر بنا دیا، اللہ نے وہ لکھا قرآن میں، نبی کو وارث بنا دیا، اللہ نے ہاں لکھا قرآن میں، نبی کو ہادی بنا دیا، اللہ نے جو لکھا قرآن میں نبی کو یاقوت بنا دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے سبحان اللہ۔ یہ ہے میرے نبی کی شان، یہ ہے میرے نبی کی شان، چندہ پورا والا ساری دنیا کے کیا کہنے ماشاءاللہ۔ ارے رضی بھائی زندہ دل رکھ دو جگر رکھ دو جیب جھاڑ کر جیب جھاڑ کر ادھر رکھ دو۔ ماشاءاللہ امتیاز بھائی کہہ سکتا ہوں دیکھا تو آپ کے جیسا نہیں لیکن آپ کے جیب سے نکلتا پیسہ نہیں۔ نے دیکھا جی 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 10 کا نوٹ بھی آ رہا ہے، کہہ سکتا ہوں کہ دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، اور نوٹ تو نوٹ ہے خدرہ بھی نہ چھوڑے ہم نے۔ ماشاءاللہ ایسے آتے رہیے، اچھا لگ رہا ہے۔ حضرت امتیاز کی طرف سے جی چندہ پورا والا ساری دنیا کے سخنور بھی اکٹھا ہو کر ایک سنت کی بھی توصیف نہیں کر سکتے۔ ارے آپ کے چہرے انور کا بہت دور کی بات
آپ کے جوتے کی تعریف نہیں کر سکتے، آپ کے چہرے انور وہ بہت دور کی بات آپ کے جوتے کی تعریف نہیں کر سکتے۔ میں یہ بتلانا چاہتا ہوں حقیر فقیر بندے بے توقیر ناچیز رضی اکبر سے نظامت کرنے کا طریقہ اور سلیقہ نہیں۔ ماشاءاللہ ہم دعا کریں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ باکس میں دعاؤں سے نوازیں، چینل کو سبسکرائب کریں، صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر بھی کر دیں۔